لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ حامد کو اس کا مقام یاد دلایا جائے۔ داؤد نے صدیق سے کہا کہ اس کے پیچھے بیٹھ جائے اور وہ دونوں حامد کے گھر کی جانب چل دیے۔ جب داؤد نے حامد کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ داؤد نے حامد کو گالی دیتے ہوئے کہا، تو بہت شانہ ہو گیا ہے کیا؟ یہ بمبئی کا دادا ہو گیا ہے۔ حامد بولا، نہیں داؤد بھائی، کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے کیا؟ داؤد بولا، ایک بات سن لے، باشو دادا کا منہ دیکھ کر میں نے تجھے بخش دیا، ورنہ تیرا قیمہ بنا کر رکھ دیتا۔ حامد نے داؤد کی آنکھوں میں اپنی موت دیکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے نام کے ساتھ اگر باشو دادا کا نام نہ ہوتا تو آج وہ مارا گیا ہوتا تھا۔ غصے میں بھرا داؤد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حامد نے معاملے کی نزاکت پر غور و فکر شروع کر دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جلد یا بدیر یہ بات باشو دادا تک ضرور پہنچے گی، تو کیوں نہ وہ خود ہی یہ بات باشو دادا تک پہنچا دے۔ اس لیے یہ تمام باتیں ذہن میں لے کر وہ باشو دادا کے دربار میں پہنچا۔ باشو دادا نے ٹورنامنٹ کے باقی ماندہ میچز سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ پہلے ہی مولانا کے رویے سے تنگ تھا اور حامد بھی اس کے لیے درد سر بن کر آیا تھا۔ حامد نے آتے ہی کہا، دادا، داؤد نے آپ کو ماں بہن کی گالی دی ہے۔ باشو دادا کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ کوئی اسے گالی بھی دے سکتا ہے۔ وہ غصے سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ابراہیم، رحیم اور صابر کو اپنی بیٹھک میں بلوانے کا حکم دیا۔ اس کے فٹ بال میچ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ ابراہیم، رحیم اور صابر ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے چاروں اطراف باشو دادا کے گنڈے کھڑے تھے۔ انتہائی غصے کے عالم میں گرجتے ہوئے باشو بولا، داؤد نے مجھے ماں بہن کی گالی دی ہے۔ ابراہیم، سنبھالو اپنے چھوکرے کو، غلطی ہو گئی دادا لڑکے سے، معاف کر دو۔ رحیم بولا، غلطی؟ ڈان داڑ کر بولنے لگا۔ پھر صابر سے مخاطب ہوتے ہوئے باشو بولا، جب تمہارے باپ کے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے تو میں نے تمہیں سہارا دیا تھا، اور اب تم لوگ اسی کو گالی دیتے ہو۔ تم لوگوں نے میرے احسانوں کا یہ صلہ دیا ہے، اس طرح نمک حرامی کر کے۔ باشو دادا نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم اور صابر تو اتنی بے عزتی کے بعد وہاں کھڑے نہ ہو سکتے تھے، لیکن رحیم وہیں کھڑا رہا۔ لفظ احسان اور نمک حرامی باپ بیٹے کے کانوں میں گونجتے رہے۔ رحیم نے کہا، آپ کو اس چھوٹے لڑکے سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی دادا۔ باشو نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، چھوٹا لڑکا؟ اس کے چھوٹے بھائی نے میری ماں بہن کا نام اپنی گندی زبان سے لیا اور میں تماشا دیکھتا رہوں؟ نہیں رحیم۔ صابر گھر واپس آ کر رونے لگا۔ یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ ابراہیم بھائی کے خاندان نے فاقہ کشی تک کی ہے، لیکن اس طرح کبھی کسی نے انہیں سر عام رسوا نہیں کیا تھا۔ باشو کا اس کے باپ کو رسوا کرنا صابر سے برداشت نہ ہوا۔ ابراہیم بھائی بذات خود صبر کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ داؤد کو صابر کی زبانی ساری داستان کا پتہ چلا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ داؤد کو کسی بھی قیمت پر اپنے باپ اور بھائی کی اس انداز سے بے عزتی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ داؤد نے قسم کھا لی کہ وہ باشو دادا کی سلطنت اور غرور کو مٹی میں ملا کر ہی دم لے گا۔ نوکری میں داؤد ابراہیم کا اثر و رسوخ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں اور معاملہ فہمی سے سب پر صحت طاری کر دیا تھا۔ انجمن شباب بھی اب مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ انجمن اب محض ان سرگرمیوں تک محدود نہ رہی تھی جن کی خاطر اسے وجود میں لایا گیا تھا، بلکہ اس انجمن نے کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا تھا۔ انجمن نے اولاً تو اپنی سرگرمیوں کی خاطر لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دیے۔ بعد ازاں پیسے دینے والوں سے کہا جاتا کہ وہ بے سہاراؤں کی شادیوں اور جنازوں کے لیے بھی اپنا حصہ ملائیں، وگرنہ انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یوں اس انجمن نے، جس میں داؤد اور اس کے لڑکے نمایاں تھے، کافی حد تک علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ یہ جماعت جیسے مولانا ضیاء الدین بخاری نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی تھی، لیکن اب ان کا نوجوانوں کی اس جماعت سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ یہ جماعت تو اب مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو گئی تھی۔ البتہ اب تک اس انجمن کے لوگوں نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ جب داؤد کے والد ابراہیم بھائی اور صابر کو باشو دادا نے سر بازار بے عزت کیا تھا تو نوجوان داؤد کے سر پر گویا ایک پہاڑ کا سا وزن آن پڑا تھا۔ اسے اپنے والد اور بھائی سے بے پناہ محبت تھی۔ داؤد خود جیسا بھی تھا، اپنے والد اور بھائی کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔
باشو نے نہ صرف انہیں سرعام رسوا کیا تھا بلکہ ان پر اپنے احسانات بھی گنواتا چلا گیا تھا۔ ایک گنڈے کے ہاتھوں اپنے والد اور بھائی کی رسوائی اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ داؤد جس قدر اس مسئلے پر سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ داؤد جانتا تھا کہ باشو دادا کے اس کے والد پر احسانات نہیں بلکہ ابراہیم بھائی کے باشو دادا پر بہت سے احسانات ہیں۔ باشو دادا کی بہت سی اسمگل شدہ چیزیں چھوٹ ہی نہیں سکتی تھیں اگر ابراہیم بھائی نہ ہوتے۔ جب کبھی باشو کی چیزیں ڈاکس پر پھنس جاتیں تو ابراہیم بھائی کئی دنوں تک گھر نہیں آ پاتے تھے اور جگہ جگہ جا کر مال کو کسی نہ کسی طرح چھڑوا ہی لیتے۔ داؤد کو اندازہ تھا کہ اس کے والد کی مدد سے چھڑوائے گئے مال سے پیسے کما کر باشو دادا نے اپنے لیے مرسڈیز گاڑی اور مہنگے ترین جوتے خرید رکھے ہیں، جبکہ ان تمام خدمات کے عوض داؤد کے والد کو صرف زندہ رہنے کے لیے روٹی کے پیسے دے دیا کرتا تھا، اور اب اس حقیر رقم کے عوض باشو نے ابراہیم بھائی کو سرعام بے عزت کیا تھا۔ رحیم چاچا اور داؤد ابراہیم سے کہتا، غصہ اچھی بات نہیں، چل کر باشو بھائی سے غلط فہمی دور کر دے، لیکن داؤد رحیم چاچا کی باتوں پر توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ باشو کو اب جانا ہوگا۔ داؤد نے انتہائی وسیلے اور جوشیلے انداز میں رحیم چاچا سے کہا، باشو دادا کو یہ بات بڑی مہنگی پڑے گی۔ یہ سن کر تو گویا رحیم چاچا کی رگوں میں خون جم سا گیا تھا۔ اس دن دوپہر کے 2 بجے تھے اور جمعہ کی نماز ابھی ختم ہی ہوئی تھی۔ باشو دادا نے مستان تلاؤ کے قریب جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ داؤد اور اس کا گینگ باشو دادا کے انتظار میں کھڑا تھا۔ حنیف، راجی، سلطان، ابو بکر اور صابر اس کے ساتھ تھے۔ صابر باشو دادا پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے داؤد سے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد جوابی کارروائی کا خدشہ ہے، لیکن داؤد کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ باشو کو اب جانا ہوگا۔ داؤد نے بڑی باریک بینی کے ساتھ سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ یہ سب لوگ جے جے اسکوائر کے آگے پیر خان اسٹریٹ میں کھڑے باشو دادا کے آنے کے منتظر تھے۔ داؤد کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس نے اپنا منصوبہ ہی ایسا بنایا تھا۔ انہوں نے باشو دادا کو اپنے پہلوانوں کے ہمراہ آتے دیکھا۔ داؤد کا اشارہ ملتے ہی گینگ نے سوڈا واٹر کی بوتلیں اور بجلی کے بلب باشو دادا پر برسانا شروع کر دیے۔ یہ لوگ تاک کر مسلسل بوتلیں مار رہے تھے۔ چند بوتلیں راہگیروں کو بھی لگی۔ اس حملے پر ارد گرد کھڑے لوگ حیران تھے تو باشو دادا ان سے زیادہ حیران۔ باشو دادا کو مارنے کا خیال تک کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا، اور وہ بھی سوڈا واٹر کی بوتلوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بلوا فساد میں سوڈا واٹر کی بوتلوں کا استعمال کھلے عام کیا گیا۔ جیسے ہی باشو دادا کے ہوش ٹھکانے آئے، باشو دادا نے داؤد سے اکیلے ہی نمٹنے کی ٹھان لی۔ باشو دادا جانتا تھا کہ داؤد اس کے مقابلے کا نہیں، اور خود داؤد کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسی لیے داؤد نے اس جانب سے آنے سے قبل باشو کو بالخصوص نشانہ بنایا تھا۔ داؤد ایک کے بعد ایک بوتل باشو پر برساتا رہا، جبکہ اس کے ساتھی دیگر پہلوانوں کو نشانہ بناتے رہے۔ بہرحال ان پہلوانوں میں سے ایک پہلوان پارکنگ میں سے مرسڈیز نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت تک باشو اور عمر پہلوان شدید زخمی ہو چکے تھے۔ باشو نے جب مرسڈیز اپنی جانب آتے دیکھی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت تو عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے نکلا جائے، لہٰذا باشو اس کے پہلوان گاڑی میں گھسے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے بوتلیں اور بلب پھینکنا بند نہ کیا۔ انہوں نے فرار ہوتی ہوئی گاڑی پر بھی اس قدر بوتلیں برسائیں کہ پچھلی کھڑکیوں کے شیشے اور لائٹیں ٹوٹ گئیں، اور شاندار گاڑی اپنی باڈی پر کئی بدنما داغ لے کر لوٹی۔ باشو کی گاڑی وہاں سے روانہ ہوتے ہی داؤد کے لڑکے اپنی فتح کا جشن منانے لگے۔ اب داؤد کے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ ابھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اس نے باشو کے ساتھ اپنا حساب نہیں چکایا تھا۔ نہ تو اس نے ابھی باشو کو سبق سکھایا تھا، اور نہ ہی بدلے کی آگ اس کے سینے میں ٹھنڈی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اپنی موٹر سائیکلیں اسٹارٹ کیں اور تمکار محلے پہنچ گئے، جہاں باشو کا دربار اور اکھاڑا اس کے فخر و غرور کی علامتوں کے طور پر موجود تھے۔ باشو کا اکھاڑا روایتی طور پر ایک گول سی جگہ تھی جہاں چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، اور ورزشوں کے لیے اس میں راڈ، ڈمپل اور دیگر سامان موجود تھا۔
اکھاڑے میں بادامی شربت بنانے والی ایک مشین کو بطور خاص رکھا گیا تھا۔ یہ اکھاڑا باشو دادا کے جاہ و جلال اور طاقت کو بڑھانے کے لیے خاص انداز سے بنایا گیا تھا۔ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے اکھاڑے میں موجود سارے شیشے، فرنیچر، شربت بنانے والی مشین اور سب کچھ جو وہاں تھا تہس نہس کر دیا۔ اس اکھاڑے کے ساتھ تو گویا کہ باشو دادا کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس واقعے کے بعد باشو دادا میں داؤد کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی اور اس نے سماجی سرگرمیوں سے قطع تعلق کر لیا۔ اکھاڑا تو باشو دادا کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا اور اس کی شان و شوکت کا مظہر تھا۔ اکھاڑے کا ٹوٹنا باشو دادا کو لے ڈوبا، اور جب قسمت پلٹا کھائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے وفادار ترین دوست بھی چڑھتے سورج کو پوجنے لگتے ہیں۔ حالات باشو دادا کے لیے مختلف کیوں کر ہوتے؟ اس واقعے کے فوراً بعد ہی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ناسا کے تحت بمبئی پولیس نے باشو دادا کو گرفتار کر لیا۔ باشو دادا کو 1 سال کے لیے ناقابل ضمانت تحویل میں لے لیا گیا۔ تیلی محلے کا چارج خالد پہلوان کو دے دیا گیا۔ یہ داؤد کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ خالد باشو دادا کا دایاں بازو تھا اور اس کے بعد اسی کو باشو دادا کی سلطنت کا بادشاہ مانا جانے لگا۔ داؤد نے موقع غنیمت جانا اور خالد کو پیغام پہنچایا کہ اس کی اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور اسے خوشی ہوگی اگر ان دونوں میں دوستی رہے۔ اس طرح داؤد نے آنن فانن باشو دادا کی دادا گیری کو ٹھکانے لگا دیا۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد بھی باشو دادا نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور تمکار محلے میں تو اس نے کبھی قدم رکھنے کی ہمت بھی نہ کی۔ باشو کی دادا گیری ختم کرنے کے چند سال بعد کی بات ہے، اور ایک روز داؤد ابراہیم کو معلوم ہوا کہ سونے کی اسمگلنگ کے بے تاج بادشاہ حاجی مستان نے چند پٹھان لڑکوں کے ذریعے اس کے کارندوں کی پٹائی کروائی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر داؤد نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر حاجی مستان نے داؤد کے 2 لڑکوں ابو بکر اور اعجاز کی پٹائی کیوں کروائی ہے۔ داؤد ابراہیم کو اندازہ تھا کہ حاجی مستان ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے اور اس نے کبھی بمبئی شہر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ ان کاموں کے لیے حاجی مستان کے پاس مدراسی واردہ راجن موجود تھا۔ داؤد نے فلم کی تقریب رونمائی کے دوران حاجی مستان کی اخبارات میں چھپنے والی کئی تصویریں اکٹھی کر رکھی تھیں۔ حاجی مستان بالی ووڈ پر چھایا ہوا تھا اور بالی ووڈ جلد ہی حاجی مستان کی شخصیت پر فلم بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا۔ باشو دادا کے غرور کو خاک میں ملانے کے بعد اب داؤد ابراہیم کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس شہر میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ حاجی مستان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا، اس لیے داؤد ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے حاجی مستان کے کالے دھن پر ہاتھ صاف کرنے کی ٹھان لی۔ دسمبر 1974 کی ایک صبح داؤد ابراہیم کی لوکل انٹیلیجنس نے خبر دی کہ حاجی مستان کے دفتر مسجد بندر سے مالابار میں واقع اس کے گھر 5 لاکھ روپے لے جائے جائیں گے۔ ممبئی میں ان کا دیاس پیسے لے جانے والے کوریئر کو کہتے ہیں، جس طرح آج کل ویسٹرن یونین رقم کی ترسیل کرتے ہیں، ان دنوں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ مارواڑی لوگ تھے اور پیسے ادھر ادھر لے جانا ہی ان کا کام تھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ کسی معقول وجہ کے بغیر ان کے 2 ساتھیوں کو پٹوانے کی پاداش میں حاجی مستان کا یہ پیسہ لوٹ لیا جائے۔ ڈھونگری کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ مسئلہ غیرت اور عزت کا تھا، کیونکہ ان کے ساتھیوں کو پیٹا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ دونوں لڑکے داؤد کے دوست اور گینگ کے ساتھی بھی تھے۔ داؤد اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی بے عزتی اتنی آسانی سے بلایا نہیں کرتا تھا۔ ان دنوں 5 لاکھ روپے ایک خطیر رقم سمجھی جاتی تھی۔ ان لڑکوں نے آج سے پہلے کبھی اتنے پیسے دیکھے بھی نہ تھے۔ گو کہ یہ لوگ اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ خائف تھے، لیکن انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ یہ لوگ اتنا پیسہ محافظوں کے بغیر لے جانے کی حماقت ضرور کریں گے، کیونکہ ان مارواڑیوں کو یقین تھا کہ حاجی مستان کے مال پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ داؤد ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی یہ رقم لے کر مسجد بندر سے نکلیں گے تو کرناک بندر برج پر انہیں روک لیا جائے گا اور رقم چھین کر ہجوم میں گم ہو جایا جائے گا۔ داؤد نے اپنے ارد گرد 7 لڑکوں کو جمع کر رکھا تھا، جن میں ابو بکر، یوسف خان، اعجاز، چنکی، عزیز اور ڈرائیور عبدالمطلب، سید سلطان اور شیر خان شامل تھے۔ ان سب میں آخری 2 داؤد کے پاس بہت پسندیدہ ساتھی تھے۔ سید سلطان، جسے ایوبی کہا جاتا تھا، مضبوط کانوں کا مالک، اس کا جسم خوبصورت اور توانا تھا۔ اسی سال اس 20 سالہ لڑکے نے مسٹر بمبئی کا ٹائٹل جیتا تھا۔
اور اب مسٹر انڈیا کا ٹائٹل جیتنے کی خواہش رکھتا تھا۔ 1970 میں باڈی بلڈر ٹائپ کے لوگوں کا فقدان ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ مشہور ہندی فلموں میں بھی راجیش کھنہ، جتیندر جیسے سیدھے سادھے چہرے میں ہی میسر آتے تھے۔ اس لیے سلطان مسٹر بمبئی سے مسٹر مہاراشٹر اور مسٹر مہاراشٹر سے مسٹر انڈیا بننے تک اپنے خوبصورت جسم کے ساتھ خبروں کی زینت بنا رہا۔ کہانیاں مشہور ہیں کہ جب وہ اپنے جوڑے کاندھوں اور خوبصورت جسم کو میرین ڈرائیو پر لیے گھومتا تو گزرتی لڑکیاں اس پر مر مٹتی۔ دوسرا شخص شیر خان پٹھان تھا، جو اپنی شیر جیسی داڑھ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ داؤد ابھی بمشکل 19 برس کا ہوا تھا اور اس کی مونچھیں پوری طرح نکلی بھی نہیں تھیں، لیکن اس پر ڈونگری کا رنگ پوری طرح چڑھ چکا تھا۔ اس میں آگے بڑھنے کی تمام خاصیتیں بدرجہ عدم موجود تھیں۔ اس کے پاس حاجی مستان یا باشو دادا کی طرح دولت کی ریل پیل تو نہ تھی، لیکن سب کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو چلی تھی کہ داؤد ابراہیم ہی اگلا ڈان ہوگا۔